اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر ان نفعت الذکری سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبری ثم لا یموت فیہا ولا یحیا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت معزز و محترم حاضرین و سامعین، قرآن آسان کورس کی مبارک ساعتیں بڑی تیزی کے ساتھ بیتتی چلی جا رہی ہیں اور یہ وقت ہمارے ہاتھوں سے بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز یہ سورہ اعلیٰ کی اگلی آیات کا خوبصورت موقع ہے، اور میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 13 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ گزشتہ درس میں آیت نمبر 8 تک گفتگو کی گئی تھی۔ آج انشاءاللہ اس سے اگلی آیات آیت نمبر 13 تک آج انشاءاللہ اس نشست میں ہماری گفتگو ہوگی۔ آپ کے پاس ترجمہ موجود ہے، اس کے اوپر نظر جما لیں تاکہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہو، پھر اس کی کچھ خوبصورت گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ ارشاد فرمایا اللہ نے، فذکر ان نفعت الذکری، تو اے نبی تم ضرور نصیحت فرماؤ اگر نصیحت کام دے۔ سیذکر من یخشی، ان قریب وہ ضرور نصیحت مان لے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ ویتجنبها الاشقی، اور اس نصیحت سے جو بڑا بدبخت ہے وہ دور رہے گا۔ الذی یصلی النار الکبری، یہ وہی ہے جو سب سے بڑی آگ میں جائے گا۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، پھر وہ اس میں نہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ یہ آیات جو آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، چونکہ یہ ایک ہی موضوع پہ اتری ہیں، اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سورہ اعلیٰ جو ہے یہ ابتدائے اسلام کی صورت ہے، لہذا اس میں بڑے ایسے مضامین شامل کیے گئے ہیں جو ایک مبلغ کے لیے، ایک داعی اسلام کے لیے، کیونکہ وہ دعوت کا دور تھا، حضور علیہ السلام دعوت پیش کر رہے تھے اور آپ اپنے دین کی تبلیغ میں مصروف تھے، صحابہ کرام بھی اپنی پوری ہمت اور کوشش صرف کر رہے تھے، تو اللہ نے ان آیات میں اسی دور کے مطابق صحابہ کو اور حضور علیہ السلام کو رہنمائی عطا فرمائی، اور بڑے اسلوب کے ساتھ دعوت دینے کے طریقے کو بیان کیا ہے۔ وعظ کرنا، نصیحت کرنا، یہ ایک باشعور معاشرے کا لازمی حصہ ہے کہ ضرور معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچھی بات نصیحت کرتے رہتے ہیں، اور انہیں کرنی چاہیے، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، چاہے کتنی ہی گناہوں کی تند و تیز ہوائیں ہی کیوں نہ چل رہی ہوں، اور کتنا ہی ان کے راستے کے اندر رکاوٹیں کھڑی کی جائیں، اچھی بات کی نصیحت کرنا ایک معاشرے کے ایک گروہ کے اوپر لازم ہے۔ اور اللہ نے اس امت کا اصل مقام بھی یہی بیان کیا ہے۔ ارشاد فرمایا قرآن میں اللہ نے، کنتم خیر امت،
اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے بنایا گیا، تمہارا وجود لوگوں کے لیے ہے۔ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہو۔ یہ تمہاری خوبی ہے، تمہاری پہچان ہے، تمہارا طرہ امتیاز ہے، تمہاری یہی پہچان ہے کہ تم میں سے ہر ایک اچھی بات کرنے والا ہے، نصیحت کرنے والا ہے، اور لوگوں کو برائیوں سے روکنے کے لیے نصیحت کرنا یہ تم سب کے اوپر ہم نے لازم کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ یاد رکھیے کہ دعوت دین کی دینا یہ مردہ دلوں کو زندہ کرنے کا سب سے پہلا سٹیپ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے مردہ دل زندہ ہو جائیں تو آپ کو دعوت دینی پڑے گی، آپ کو لوگوں کو بلانا پڑے گا، لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنا ہوگا۔ یہ ضروری عمل ہے، اس کے بغیر آپ کہیں کہ خود ہی اللہ ہر ایک کے دل میں ہدایت ڈال دے، وہ تو میں نے عرض کیا تھا کل کے درس میں کہ ہدایت پہلے ڈالی گئی ہے، وہ ایک جبلی ہدایت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دل میں ڈالی ہے، لیکن اس شعلے کو جوالا بنانا یہ انسانوں کے حق میں رکھا ہے۔ شعلہ تو اندر رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد اس کو مزید خوبصورت بن کے اس کو نکھارنا یہ انسانوں کے لیے ہے۔ تو لہٰذا ایک معاشرے میں یہ لازم ہے کہ نصیحت کی جائے۔ تو حضور الاسلام کو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ضرور نصیحت کیجئے، فذکر، نصیحت کیجئے، ضرور کیجئے۔ کس کو کیجئے؟ ان نفعت الذکر، اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ نصیحت کام کرے گی تو ضرور دیجئے۔ ایک مبلغ کو، داعی کو یہ اسلوب سکھایا جا رہا ہے کہ تم نے جب نصیحت کرنی ہے تو یہ یاد رکھنا ہے کہ سامنے والے تجھ سے نصیحت قبول بھی کرنا چاہیں، یہ ضروری ہے۔ اپنی نصیحت کو یوں ہی ضائع نہ کرتے پھرو، اور ہر جگہ، ہر چوک پہ، ہر گلی میں، ہر جگہ بیٹھ کے نصیحتیں کرنے والا سوائے اپنے وقت ضائع کرنے کے اور کچھ نہیں کرتا، اور نصیحتیں کر کر کے لوگوں کو بجائے دین پہ لانے کے انہیں اور زیادہ دین سے دور کرنے کا سبب بنتا ہے۔ تو لہٰذا یہ منع کیا گیا، فرمایا اگر نصیحت کام دے، تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ نصیحت کروں گا، اس وقت لوہا گرم ہے، اس وقت لوگ میری بات سننے پہ آمادہ ہیں، محبت سے، پیار سے لوگ بیٹھے ہیں اور یہ میری بات کو برداشت کریں گے، تو ضرور نصیحت کرو۔ پھر بالکل چپ نہیں رہنا، خاموش رہنا منع ہے۔ تم نے نصیحت کرنی ہے کیونکہ نصیحت سے تمہیں یہ یقین ہے کہ سامنے والے کا دل بدل جائے گا۔ اور ایسا ہوتا ہم نے دیکھا ہے، بڑے عرصے سے اس میدان میں ہم سفر کر رہے ہیں، کوئی 25 سال تو مجھے بھی ہو گئے، 98 سے لے کر 2023 تک، تو ایسا ہی دیکھا ہے۔ نصیحت جس کے دل پہ اثر کرتی ہے، وہ صرف ایک ہی محفل، ایک ہی مجلس کوئی بھی ہو، اس میں جب اس پہ نصیحت اثر کر جاتی ہے تو وہ شخص ہم نے اللہ کے ولیوں میں شامل ہوتے دیکھا ہے، اس پہ رحمت ہوتی دیکھی ہے، اس پہ کرم ہوتے دیکھا ہے۔ تو یہ سوچ کے چپ رہ جانا کہ نہیں، مطلب پتہ نہیں لوگ سنیں گے نہیں سنیں گے، اور چپ رہ کے نصیحت کو نہ کرنا، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ نصیحت کے الفاظ اللہ کی بارگاہ سے برکت لیے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب آپ سچ بولتے ہیں تو سچ کا اپنا ایک نور ہے، اپنی ایک روشنی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا عمل ضروری ہے، پیچھے عمل بھی لے کے آئیے، لیکن آپ یہ یاد رکھیے کہ اگر کسی جھوٹے کے منہ سے بھی سچ نکلتا ہے تو سچ سچ ہی ہوتا ہے، اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ اگر کوئی جھوٹا بھی کہتا ہے نماز پڑھا کرو، تو بے شک وہ کہتا ہے نماز پڑھا، تو نماز پڑھا کرو کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں نا۔ ٹھیک ہے، کردار بھی ہونا چاہیے تھا، اس کو خود بھی نماز پڑھنی چاہیے، لیکن آپ یہ سوچ کے چپ ہو جائیں کہ میں خود تو پڑھتا نہیں ہوں لہذا بولوں گا بھی نہیں، تو یہ ڈبل جرم ہو گیا۔ یہ ڈبل جرم ہو گیا کہ ایک تو آپ خود نہیں کرتے اور دوسرا کسی کو کہتے بھی نہیں آپ۔ تو جب آپ کسی کو کہہ دیں گے تو امید ہے کہ ذہن اور سوچ کے کسی جگہ پہ یہ ضرور آئے گا کہ کاش میں بھی اس کی طرح نمازی ہو جاؤں، جس کو نمازی میں نے بنایا ہے، اللہ کرے کہ میں بھی نمازی ہو جاؤں۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ جس کو آپ نصیحت کرتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص، ہو سکتا ہے جب وہ آپ سے نصیحت لے تو آپ سے بڑا نیک بن جائے اور آپ سے زیادہ اعلیٰ نیکی کے پیمانے پہ جا پہنچے، یہ بھی ضروری، کوئی حرج نہیں، اللہ کر سکتا ہے ایسے۔ تو لہٰذا جب وہ نیکی کے بڑے پیمانے پہ بیٹھا ہوگا تو اس کا ہر عمل جب ہوگا تو اس کا پہلا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں درج کیا جائے گا۔
آپ کو اس کا ثواب ہوگا۔ تو اس لیے نصیحت کو کرنے کا پہلا رنگ دیا گیا کہ اس کو ضرور نصیحت کریں جو تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ نصیحت لے گا۔ اور آگے ارشاد فرمایا اس کی علامت کیا ہوگی؟ جو وہ نصیحت ماننے والا ہے، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، ان قریب وہ نصیحت مان لے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہے، جس کے دل میں اللہ کی بارگاہ کی محبت ہے، پیار ہے، طلب ہے، جو تڑپ رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، پیار رکھتا ہے، اور اس کے اندر یہ آرزو ہے کہ کوئی مجھے اچھی بات سنائے۔ آپ اس کے رویے سے دیکھیں گے، اس کی ادائیں بتائیں گی کہ یہ شخص کچھ چاہتا ہے۔ لہٰذا وقت ضائع نہ کریں ایسے لوگوں پہ جو بالکل کنی کترا جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ بالکل آپ سے دور ہوتے ہیں۔ اور آگے میں عرض کروں گا، آیات ابھی آئیں گی آگے، ان سے اللہ منع کر رہا ہے کہ نہیں تمہیں کیا ضرورت ہے، وقت کیوں ضائع کرتے ہو؟ اس پہ وقت لگاؤ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ سے پیار کرتا ہے، جس کے دل میں شوق ہے، تڑپ ہے، ایک اس کے اندر خواہش ہے کہ کاش مجھے بھی کوئی اچھی بات سنائے۔ تو لہٰذا یہ تڑپ اور خواہش، اللہ اکبر، اللہ جسے عطا کر دے، جسے عطا کر دے، یہ ایک نہ ختم ہونے والی آگ ہے، یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، اور اللہ کرے یہ آگ اور بڑھتی جائے، آمین کہو۔ یہ طلب کی آگ، یہ محبت کی آگ، یہ پیار کی آگ، یہ ایک شدت اختیار کر دے۔ دیکھیں نا قرآن میں بھی دوسری آیت میں وہ بات کر دی، ھدی للمتقین، یہ ہدایت صرف اسے دے گا جو تقوی والا ہے۔ لاک کر دیا قرآن نے، اپنے آپ کو لاک کر دیا کہ تم میرے اندر نہیں جا سکتے ہو جب تک تمہارے اندر تقوی نہیں۔ پڑھتے جاؤ، مجھے پڑھتے جاؤ، تمہارے اندر تقوی نہیں ہے، اللہ سے ڈرنے کا، توبہ کا، اپنے گناہوں پہ نادم ہونے کا، کچھ اندر سے جذبہ جو درد کا، تکلیف کا، تڑپ کا، وہ نہیں ہے، تو کہا نہیں، ھدی للمتقین، اس کی ہدایت صرف متقین کو ملے گی، لہٰذا کوئی دوسرا قرآن سے کچھ نہیں لے سکے گا۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے جو قرآن نے کی ہے کہ نصیحت اسے ہی کی جائے جو تم سے خود رغبت کر کے پوچھے، خاموش رہا جائے، اور اپنے اس پیغام کو ضائع نہ کیا جائے۔ یہ قیمتی موتیوں کی طرح ہوتے ہیں، یہ لفظ نہیں ہوتے، سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ لفظ نہیں ہوتے، یہ ہیرے ہوتے ہیں جو لوگوں کی جیبوں میں جب چلے جائیں تو لوگ وزنی ہو جائیں، مالدار ہو جائیں۔ یہ اتنے خوبصورت لفظ ہوتے ہیں جو ساری زندگی کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ کوئی اچھی الفاظ کی ترتیب تمہارے ذہن میں اتار دے، لفظوں کا خوبصورت اس کو اللہ نے ملکہ دیا ہو، تو وہ لفظ نہیں بولتا، وہ تو پھول برس جاتا ہے اپنی زبان سے۔ اس کے لفظوں کو اب لفظ نہ کہیں، وہ پھول ہوتے ہیں، تو اس کو ضائع نہ کرو نا کسی بے وقوف کے آگے جو نہیں اس بات کو سننا چاہتا، اور اس کے اندر یہ خوبی نہیں ہے کہ وہ تقوی والا ہے یا اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو جب بھی داعی کسی کو دعوت دے تو اس اصول کو یاد رکھے اور ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھ کے چلے کہ میرے رب نے اگر دعوت کے الفاظ میری زبان سے نکلوانے ہیں تو اسی کو اللہ سنانا جس کو تیرا خوف، تیرا ڈر ہے۔ میں ایک جملہ پڑھا تھا کئی سال پہلے، مجھے آج اس درس کے دوران وہ یاد آیا کہ کوئی ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے ڈرا، ایک لمحے کے لیے کسی بھی جگہ، وہ بیٹھا ہوا تھا، گھر میں تھا، کسی باہر کسی جگہ پہ تھا، اور نماز میں یا شاید مسجد میں یا کسی مجلس میں، کسی بھی جگہ، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے ڈرا، اللہ نے اسی وقت اس کے لیے ولایت کا دروازہ کھول دیا، کیونکہ اللہ کا ڈر بنیاد ہے، اس کے لیے نیکی کا دروازہ کھل گیا، اب وہ داخل ہو سکتا ہے۔ تو آپ اگر بنیاد سے ہی خراب ہیں، مطلب وہ نیکی کا جذبہ ہی نہیں ہے، تو پھر دعوت حضور کو فرمایا جا رہا ہے آپ نہ دیجئے۔ ایسا اس لیے کہا گیا کیونکہ حضور علیہ السلام بہت زیادہ اس میں ہلکان آپ کی طبیعت مبارک ہو رہی تھی، ہر ایک کو دعوت دینا، ہر ایک کے پیچھے جا کے اس کو بتانا، ہر ایک کے ساتھ ساتھ اس کو گائیڈ کرنا، رہنمائی دینا، آ جاؤ قرآن پڑھ لو، آ جاؤ اللہ کو مان لو، میں رسول ہوں، آ جاؤ، ہر ایک کے پیچھے پیچھے۔ تو فرمایا نہیں، ایسا نہ کیجیے، جو آپ کی سنتا ہی نہیں ہے ایسا نہ کریں، اسی کی طرف رغبت فرمائیں جو ہم سے ڈرتا ہے، جسے اللہ سے محبت مل کے گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے فرمایا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور سنیے جو بڑا بدبخت ہوگا، سنیے بدبختی کی علامت میں توجہ چاہوں گا۔ لوگ کہتے ہیں بدبخت وہ ہے جو فلاں عمل کرے، فلاں عمل کرے، فلاں عمل کرے، نہیں، بدبخت جو قرآن جس سے بدبخت کہہ رہا ہے کہ وہ ہے
کہ جو کسی کی نیکی کی دعوت کو جھٹلا دیتا ہے اور اس پہ وہ اکڑتا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کہیں جانے کی، ہم خود کافی ہیں۔ یہ قرآن گھر میں ہے نا، پڑھ لو، اپنی حدیثوں کی کتابیں لے آؤ، جا کے پڑھ لو گھر بیٹھ کے۔ کیا ضرورت ہے کسی کے پاس دعوت انہوں نے دی بھی ہے تو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارا اپنا دماغ نہیں ہے، سوچ نہیں ہے، پڑھو بیٹھ کے۔ جھٹلا دے اس دعوت کو اور اس کو نہ مانے اور کہے کہ میں خود ہی کافی ہوں، اس سے بڑا ظلم، اس سے بڑی زیادتی نہیں ہو سکتی کہ آپ کسی بھی حالت میں اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھیں اور کسی بھی حالت میں یہ جانیں کہ میں چونکہ عمر زیادہ ہو گئی ہے، چونکہ میں نے پڑھ بہت لیا ہے، چونکہ میرے جو ہے وہ میرے مرشد بڑے کامل ہیں، میرے فلاں چیز ہے، مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، طلب تمہاری ہے نہیں۔ تو فرمایا یہ ہے وہ بدبخت جو دور ہوگا دعوت دین سے، اور اس سے میسج ملیں گے، اس سے نظر بھی آئے گا، اس کے کان سنیں گے کہ لوگ دعوت دے رہے ہیں، فلاں جگہ دین کی دعوت ہے، فلاں جگہ دین کے مجالس کا انتظام ہے۔ نہیں، مجھے ضرورت نہیں، اور اپنی مصروفیات میں لگا رہے، اپنے دین کے اس دعوت کے جو لوگوں نے پیار سے بلایا ہوا تھا کسی حلقے میں، وہاں نہیں جاتا۔ فرمایا کہ یہ اس سے بڑا وہ بدبخت دور رہے گا، فرمایا وہ دور رہے گا، وہ نہیں آئے گا، اس کا دل نہیں لگے گا تمہاری مجلس میں، شوق نہیں ہوگا اسے، وہ ایسا شخص ہے کہ اس کو بدبخت کہا گیا۔ میں اسی آیت کو ریلیٹ کرتا ہوں حضور اسلام کی ایک حدیث سے جو بڑی طویل حدیث ہے، اور بہت طویل حدیث اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ تو کم از کم ایک صفحہ سوا صفحے کی حدیث ہے، اور اس میں اللہ کے ذکر کی مجلس کا ذکر کیا گیا ہے۔ جہاں مجلس سے ذکر ہو رہی ہو اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، میں اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ فرشتے حاضر ہوتے ہیں، فرشتے واپس جاتے ہیں، اللہ سے عرض کرتے ہیں مولا ہم حاضر ہوئے تھے فلاں جگہ مجلس سے ذکر ہوئی۔ اللہ پوچھتا ہے کہ کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا۔ فرمایا اگر مجھے دیکھ لیتے تو پھر کیسا ذکر کرتے میرا؟ فرمایا اچھا کیا مانگ رہے تھے؟ فرمایا مولا تیری جنت مانگ رہے تھے۔ فرمایا جنت دیکھی ہے؟ کہا نہیں دیکھی۔ تو فرمایا اگر دیکھ لیتے تو کیسی مانگتے؟ فرمایا کس سے پناہ مانگ رہے تھے؟ کہا دوزخ سے۔ کہا دوزخ دیکھی؟ کہا نہیں دیکھی۔ تو فرمایا اگر دیکھ لیتے تو کیسی پناہ مانگتے؟ فرشتوں کی یہ حاضری مکمل ہوتی ہے اور فرشتے اپنے رجسٹر سمیٹتے ہیں، فرماتے ہیں مولا اجازت ہے ہم اگلی مجلس سے ذکر ڈھونڈنے کے لیے نکلیں، رپورٹ تجھے دے دی ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ سے وہ لفظ اترے، فرمایا کہ سنو سنو مجھ سے بھی پھر ضمانت لے جاؤ، جتنے وہاں حاضر ہوئے میں نے سب کو جنت عطا کر دی، میں نے سب کو مغفرت دے دی، بخش دیا سب کو۔ فرشتے خوش ہو گئے، چہروں مسکراہٹیں آ گئیں، واہ کمال ہو گیا مولا، تو نے سب کو معاف کر دیا۔ فرمایا ہاں سب بخشے گئے۔ فرشتے کہتے ٹھیک ہے مولا اجازت، ہاں اجازت ہے لیکن سنو سنو غلط فہمی نہ لے کے چلے جانا، غلط فہمی نہ لے کے چلے جانا۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ میں نے ایسا کیا کیوں ہے۔ اس لیے کہ وہ جہاں مجلس ذکر میں گئے تھے وہاں ایک شخص ایسا بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے قریب جانے والا کوئی بدبخت رہ ہی نہیں سکتا، لہذا وہاں خوش نصیبی ہے۔ تو یہاں کہا وہ بدبخت ہے، دور ہوگا۔ کس سے دور ہوگا بولو؟ اس اللہ والے سے، اس ذکر کے نظام سے، اس نصیحت کے مقام سے، جہاں نصیحت ہو رہی ہے، جہاں اچھی بات ہو رہی ہے، جہاں گفتگو ہو رہی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب وقت ضائع کرتے ہیں لوگ بیٹھ کے، کہتے ہیں یہ کیا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ سب کو پتہ ہے سچ بولنا چاہیے، سب کو پتہ ہے نماز پڑھنی چاہیے، سب کو پتہ ہے نیک کام کرنے چاہیے۔ بھئی پتہ سب کو ہے، عمل بھی ہے تمہارا؟ عمل کہاں ہے؟ عمل والوں سے ملتا ہے، عمل والوں کی قربت سے ملتا ہے۔ پتہ سب کو ہے، کس کو نہیں پتہ بتائیں؟ 5ویں کلاس کے بچوں کو پوچھیں وہ بھی اسلام کی موٹی موٹی باتیں سنا دے گا۔ تو پھر یہ دین کے حلقے کیوں قائم کیے جاتے ہیں؟ پھر یہ ذکر کی مجالس، یہ نصیحت کرنے کا طریقہ، یہ جو بار بار بلا بلا کے بتانا، یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایسا اس لیے کیا جا رہا ہے کسی مجلس میں تو کرم ہوگا انشاءاللہ، فضل ہوگا، ورنہ مجلس ذکر کی برکت تو ہاتھ آئے ہی آئے گی۔ وہ جو ذکر کی مجلس ہو رہی ہے اس کی برکت تو ضرور ملے گی نا، بولو۔ تو اس لیے اس ذکر کی نصیحت کی مجالس کا ہونا اور اس سے دور ہونے والے کو قرآن بدبخت کہہ رہا ہے۔ اور آگے اس کی سزا بیان کی، الذی یصلی النار الکبریٰ، فرمایا یہ چھوٹی موٹی آگ بھی نہیں جسے اللہ بڑی آگ کہے، استغفر اللہ، اللہ بڑی آگ کہے، اللہ ویسے کہہ دے آگ میں جائے گا،
تو اللہ کی آگ، تو کہا یہ بڑی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوزخ کے بھی درجے ہیں، دوزخ کے بھی بولو درجے ہیں، دوزخ کی بھی سٹیپس ہیں، منازل ہیں۔ جس طرح جنت کی منازل ہے، ایک جنت سے دوسری جنت، دوسری سے تیسری، چوتھی اور ساتویں جنت تک۔ آقا اسلام نے ارشاد فرمایا ایک جنت کا دوسری جنت سے فاصلہ اتنا ہے کہ یاد رکھو جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ، اور جس طرح تم زمین سے آسمان کی طرف دیکھتے ہو، جس طرح ستارے نظر آتے ہیں، ایسے ہی اوپر سے جنتی نیچے کی جنت کو جب دیکھے گا تو اتنا فاصلہ ہوگا۔ اس طرح مطلب یہ ہوا کہ جنت کے بھی درجے، ایسے ہی دوزخ کے بھی درجے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو مجالس ذکر سے بھاگتا ہے اور نصیحت والی جگہوں پہ نہیں جاتا، اور اسے آگے سے جو ہے وہ ٹچکریں آتی ہیں، آگے سے جواب دیتا ہے، آگے سے یہ بولتا ہے، کہتا ہے مجھے کیا ضرورت ہے جانے کی، فرمایا یہ چھوٹی آگ میں بھی نہیں ڈالوں گا، اس بدبخت کو بڑی آگ کے اندر ڈالوں گا، کہ اس طرح میری دین کی دعوت کو رد کرتا ہے۔ یہ آیت کریمہ یہ نازل ہوئی ولید بن مغیرہ، عتبہ اور شیبہ، جو اس وقت حضور علیہ السلام کی دعوت کو جس طرح جھٹلاتے تھے، جس طرح وہ مذاق اڑاتے تھے۔ الامان والحفیظ، ایسے الفاظ میں زبان سے نکالنا مشکل سمجھتا ہوں کہ وہ کس طرح حضور کو جواب دیا کرتے تھے، اور آقا دو جہاں کے سامنے کس طرح وہ ایک متکبرانہ انداز ہوتا تھا کہ جاؤ تم جو مرضی کر لو، جس طرح آج بھی کہتے ہیں جا تو کر لے میں پڑھ لوں گا، آج بھی جواب دیتے ہیں، کئی لوگ ایسے جواب دیتے ہیں کیا تم، اور جاؤ تسی کر لو، جا ہم بھی کر لیں، ہمیں ہے پتہ سارا، ہمیں پتہ کس طرح دین چلتا ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ بولتے تھے اور متکبرانہ انداز ہوتا تھا، تو اللہ نے ایسا زبردست انداز اختیار کیا، فرمایا چھوٹی آگ بھی نہیں بڑی آگ کے اندر ڈالو، اور پھر آگے بھی فرما کے حد کر دی کہ ایسی آگ ہوگی نہ جیے گا نہ مرے گا۔ لیکن نا نزع کا عالم جو ہے وہ کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ نزع کہتے ہیں نہ انسان جی رہا ہوتا ہے نہ بولو مر رہا ہوتا ہے، سینٹر میں ہوتا ہے، نہ جی رہا ہے نہ مر رہا ہے، نزع ہے، جان نکل نہیں رہی، چلو نکل جائے خلاصی ہو جائے، یا جان رہے زندگی رہے تو خلاصی ہو جائے، یا نکل جائے تو موت آ جائے خلاصی ہو جائے۔ یہ جو درمیان کی سٹیج ہے وہ بڑی سخت تکلیف دہ نزع، تو اللہ فرما رہا ہے میں بھی اسے اسی طرح رکھوں گا، نہ موت آئے گی نہ زندگی ملے گی، دونوں طرف سے محروم کر دوں۔ تو اللہ اسے محفوظ فرمائے، آمین کہو۔ جس دور میں آپ سے بات کر رہا ہوں دین کی دعوت دینے والے اول تو ہیں ہی کوئی نہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں دین کی دعوت دینے والے، کیا وہ دین کی مجالس ہیں، دین کے حلقے ہو رہے ہیں، اور زیادہ تر تو اپنی طرف ہی بلا رہے ہوتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آئیں گے تو چلو اور مرید اکٹھے ہو جائیں گے، آئیں گے تو اور ذرا ہمارا اور جو ہے وہ ہمارے ادارے کا چرچا ہو جائے گا، آئیں گے تو اور ہماری جو ہے وہ ذرا اور زیادہ لوگ ہمارے پاس آئیں گے، چندے زیادہ اکٹھے ہو جائیں گے، یا 10 دیگیں اور پک جائیں گی۔ تو اس طرح کا انداز بھی ہے نا، تو دین کی دعوت سب تو نہیں ایک جیسی دے رہے، اللہ کی طرف بلانا اس سے بڑی اور کیا خوبی ہو سکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے اس سے بھی بہتر کسی کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، اس سے بھی خوبصورت بات کی جا سکتی ہے، اس سے بھی پیاری بات کی جا سکتی ہے کہ کوئی اللہ کی طرف بلائے اور کہے کہ رب کی طرف آؤ، تو اس سے بڑی اور کیا بات ہے۔ تو اللہ توفیق دے، آپ سب کو دے، آمین کہو، آمین کہو، اللہ سعادت دے۔ تو اسی ضمن میں اب مفسرین نے انہی آیات کے نیچے اولیاء اور وہ لوگ جو دین کی دعوت دینے والے ہیں اور داعی ہیں دین کے، ان کے اوصاف لکھے، ان کی خوبیاں، کہ وہ کیا کیا خوبصورت خوبیاں ہونی چاہیے ایک داعی کے اندر۔ ایک تو قرآن نے جو بیان کی وہ بھی لکھی ہے، اور پھر اس کے ضمن میں پھر ظاہر ہے مفسرین کے اپنے ذہن، اپنی سوچ اور اپنے بہت سارے ان کے ظاہر خوبصورت خیالات ہوتے ہیں، تو وہ اس کو بھی لکھ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے ذہن میں بھی آ رہا ہے کہ اگر کوئی دین کی طرف دعوت دینے والا ہے تو ان چیزوں کا خیال رکھے، انشاءاللہ کہیے۔ اللہ آپ سب کو یہ توفیق دے۔ میں اس کی فضیلت پہ نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ موقع نہیں ہے، فضیلت بہت بڑی ہے دین کی دعوت دینے والے کی، بہت بڑی فضیلت ہے، وہ کبھی آپ خود سے سمجھیے گا کہ دین کی طرف دعوت دینے والے کا مقام کیا ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، تو صرف اس کے اوصاف کی طرف ذرا دھیان کیجیے۔ پہلا وصف یہ ہے کہ دین کے داعی کو چاہیے، یا جو چاہتا ہے کہ وہ دین کی دعوت دے، اور اس نے جب علماء سے سنا، صوفیاء سے، بزرگوں سے سنا کہ دین کی دعوت دینے والے کا مقام بہت بڑا ہے،
تو اس کا جی چاہا کہ اللہ مجھے بھی یہ سعادت دے، جیسے میرا چاہا تھا آج سے کئی سال پہلے جب حضرت صاحب سے یہ چیزیں سنی تھیں، تو دل چاہا کہ اللہ توفیق دے دے، سعادت دے دے۔ تو مجھے یاد ہے کہ آپ جو ہے وہ جمعہ جب پڑھایا کرتے تھے حضرت صاحب، تو میں جا کے آپ کے ممبر پہ سب سے پہلے قریب جا کے بیٹھتا تھا، اور اکثر جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہوتا تھا مسجد میں، جب جمعہ کے لیے جب میں جاتا تو سب سے پہلے جاتا تھا اور جا کے ممبر کو صاف کرتا تھا کہ اس پہ ایک داعی بیٹھتا ہے، اس پہ ایک دین کی دعوت دینے والا۔ شوق بڑا تھا نا، تو شوق طوفان سمندر وانگو دل وچ ٹھاٹھا مارے، تو وہ جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ اس طرف چلتا ہے کہ اللہ مجھے بھی یہ سعادت دے۔ تو اللہ آپ کو دے، آمین کہو، اللہ آپ کو دے۔ تو سب سے پہلی خوبی جو ایک داعی میں ہونی چاہیے وہ ہے لوگوں میں اپنی طرف رغبت پیدا کرے۔ یہ پہلی خوبی ہے، کیا پیدا کرے؟ اپنی طرف رغبت۔ اپنی طرف رغبت کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے مانوس ہو، لوگوں سے مانوس ہو، لوگ اس سے مانوس ہو جائیں، لوگوں کے اندر ایک پیار سا، محبت سا پیدا ہو اس کے لیے۔ اور اس کے لیے میں آپ کو قرآن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ بات یاد کراتا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے محبت بڑی فرمائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آپ کے خلیل اللہ بھی ہیں اور بڑا پیار تھا۔ تو ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ سوال فرمایا، قرآن نے اس کا ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، مولا تو کس طرح زندہ کرتا ہے، مردے کو زندہ کیسے تو کر لیتا ہے، اور کس طرح تو قیامت کے دن زندہ کرے گا لوگوں کو، کہ ان کی ہڈیاں بکھر چکی ہوں گی، وہ ریزہ ریزہ ہو چکے ہوں گے، ان کا سرما بن چکا ہوگا، لیکن تو کیسے زندہ کر لے گا؟ تو فرمایا کہ ابراہیم آپ سے یوں کریں کہ آپ 4 پرندے لیں اور ان 4 پرندوں کو پہلے اپنے ساتھ مانوس کریں۔ کیا کریں بولو؟ اپنے ساتھ مانوس کریں، اپنے ساتھ ان کا پیار تمہارا اتنا ہو جائے، ان 4 پرندوں کو پہلے مانوس کریں اور پھر انہیں ذبح کر دیں۔ ذبح کر کے پھر ان کا گوشت غلط ملت کر دیں، آپس میں مکس کر دیں، ایک پرندے کا دوسرے کے اندر ڈال دیں، دوسرے کا تیسرے میں، تیسرے کا چوتھے میں، اور یہ سارے گوشت مکس کر دیں۔ اور مکس کر کے آپ نے فرمایا، قرآن کہتا ہے کہ اس کو 4 پہاڑیوں پہ علیحدہ علیحدہ رکھ کے آئیں، 4 پہاڑیوں پہ رکھ کے آئیں اس کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اس کو ذبح پہلے مانوس کیا پرندوں کو کچھ عرصے کے لیے، پھر ذبح کیا، ذبح کر کے وہ گوشت جو ہے پھیلا دیا۔ تو اللہ نے اپنی بارگاہ سے جب حکم دیا کہ اب یہ سارے زندہ ہو جائیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ گوشت آسمانوں کی طرف بلند ہوا، جس کا جو تھا وہ آپس میں جڑنا شروع ہو گیا، اور وہ 4 پرندے اپنا اپنا گوشت لے کے دوبارہ سے پر چڑھے اور دوبارہ اڑ کے ابراہیم کے پاس آ گئے، کیونکہ مانوس ابراہیم سے تھے بہت۔ تو اس آیت اور اس واقعے میں جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر تم کسی کو مانوس کر لو گے نا تو تم اسے ذبح بھی کر دو تو انکار نہیں کرے گا۔ میں کہوں نا سبحان اللہ۔ ہم مانوس نہیں کرتے، لوگ ٹھوکی جائیں گے ان کے اوپر باتیں، نیکی کی بات سنا سنا کے اس کو سر پہ توڑے مارتے جائیں گے، وہ مانوس ہے نہیں، آپ سے کیسے سنے گا آپ کی بات؟ آپ اسے پہلے اپنے ساتھ ایک رغبت تو دلائیں، اور وہ رغبت کیسے پیدا ہوگی؟ اس شخص کا احساس کریں، خود سلام دیں، اس سے خود ملے، جا کر خود اس سے کہیں ہاں جی کیسے ہیں آپ۔ یعنی کہ علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور علامہ صاحب جو ہے وہ دور سے نظر آ رہے ہیں، بس نہیں، یہ کوئی بات نہیں، اس طرح کی تبلیغ حضور کی تبلیغ نہیں، مانوس ہونا ہے، انشاءاللہ کہو، لوگوں کے اندر رہنا ہے، ان سے محبت کا جذبہ پیدا ہو، اللہ توفیق دے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یاد رکھو تمہاری جو دعوت ہے اس کے اندر اثر اس وقت تک نہیں آئے گا اگر تم وطن کے لیے دو گے کہ میرے وطن میں بڑی خوبی آ جائے، وطن کے لیے محنت کرو گے، تو وطن تجھے کیا دے دے گا بھائی؟ کیا دے دے گا؟ تمہارا ملک تمہیں کہاں تک دے سکتا ہے؟ کیا تمہیں عزت دے گا؟ تو نشان حیدر دے دے گا زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ اور کیا دے گا تجھے؟ یا کہہ دے گا جی فلاں جی بہت بڑے، آؤ میں تمہیں ستارہ امتیاز دے دوں، آؤ یہ چھوٹا سا سٹار لگا کے تو اب پھرتے رہو گلیوں میں، سٹار تمہیں دے دیا ہے، تو کیا کرے گا زیادہ سے؟ علاقے کے لیے آپ کر رہے ہیں تو علاقے والے کتنا کو پیار دے لیں گے آپ کو، لوگوں کے لیے کر رہے ہیں تو لوگ کتنی کو محبت دے لیں، کتنا کو ہاتھ چوم لیں گے، کتنا کو تمہارے لیے محبت کے وہ انداز بنا لیں گے؟ نہیں، نہ وطن، نہ علاقہ، نہ لوگ، تمہاری دعوت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، صرف اللہ کے لیے۔
1000 دفعہ سوچ کے اٹھو کہ اگر جانا ہے تو اللہ کے لیے جانا ہے، میرا قدم اللہ کے لیے اٹھے گا، صرف اللہ کے لیے بات کروں گا، اللہ کے لیے بولوں گا، کوئی سنے نہ سنے، کوئی آئے نہ آئے، کوئی برا سمجھے اچھا سمجھے، اللہ کے لیے بات ہوگی۔ یہاں تک اگر توفیق مل گئی تو وہ رب کتنی قوت رکھتا ہے۔ کوئی اگر یہاں صرف اتنا ہی کہہ دے کہ حضرت باہر آپ کے لیے جلسہ ہو رہا ہے اور کوئی آپ کی محبت میں آپ ہی کی باتیں کر رہا ہے، تو میری جتنی اپنی طاقت ہوگی میں تو جاؤں گا نا پھر اس کے پاس، بولو نا بھائی کہ بھائی میرے لیے جلسہ کر رہے ہو اور میری ہی محبت میں میری باتیں کر رہے ہو، تو آؤ مجھے بھی ساتھ شامل کرو، آؤ میرے پاس جتنی دولت ہے مال ہے وہ بھی تجھے دیتا ہوں اور کرو۔ تو یہ میری اوقات ہے نا، اگر رب کے لیے کوئی کرے تو رب اس کو کتنا عطا کرے، کتنی اس کو برکت دے، کیونکہ رب کے خزانے بھرے پڑے ہیں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ تو اللہ توفیق دے، آمین کو۔ پھر اپنی دعوت کو مادی و فوائد سے دور ہو کے کرے، کسی بھی طرح سے مادی فائدہ یا کوئی بھی مال کی طلب یا کسی بھی ایسا انداز کہ کوئی یہاں سے عہدہ رتبہ مجھے چاہیے اور کوئی لوگ کل کو میرے بھی کام آئیں گے، اگر یہاں انہیں اچھی بات کروں گا تو کہیں گے جی کیا بات ہے، کل کو آپ کے بھی کام آئیں گے نا وہ لوگ۔ تو اگر اس طرح کا انداز بنا کے آپ جا رہے ہیں، اب نہ جائیں، محبت اور پیار نہیں ہے آپ کے اندر، مادی فوائد سے آپ نے دین کو بیچنا ہے تو نہ بیچیں، خدا کے لیے نہ بیچیں دین کو، یہ دین کو بیچنا بند کر دیں۔ دین کسی کی میراث یا وراثت نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے، اس کو مادی فوائد کے لیے نہ کیا جائے۔ اور یہ سوچ کے جانا کہ دیکھیں جی اگر وہاں مٹن ہوگا تو خوب تقریر کروں گا، اگر دال روٹی پکی ہوگی تو 5 منٹ میں فارغ کر دوں گا، اور اگر ایسا ہوگا تو ایسے کروں گا، ایسا ہوگا تو ایسے کروں گا، کوئی بٹھائے گا تو بیٹھوں گا، نہیں بٹھائے گا تو واپس آ جاؤں گا۔ نہ کریں ایسا، کو بہت زیادہ توجہ تمنا اور اس طرح کے انداز بنانا اور لوگوں کی سبحان اللہ کی بھی ذہن میں رکھنا کہ اتنا لوگ یہاں بولے ہی نہیں، اتنا میری طلب ہی نہیں ہوئی، اتنی میری کوئی محبت ہی نہیں ہوئی، اتنا پیار ان لوگوں نے مجھے دکھایا تو آئندہ نہیں میں نے یہاں آنا۔ یہاں تو لوگ کسی کو پوچھتے ہی نہیں ہیں، یہاں تو 2-4 بیٹھے ہوتے ہیں، یہاں تو 5-6 بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے کیا مجھے سمجھنا ہے۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نہ جائیں، آپ کا یہ شعبہ نہیں ہے، آپ جا کے کوئی اور کام کر لیں، آپ کا یہ شعبہ نہیں ہے، نہ کریں اس شعبے کو بدنام، اس شعبے کی عزت کو آپ داغدار نہ کریں، یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے لیے ہے، دعوت صرف اللہ کے لیے۔ داعی الی اللہ بنے، اپنے مال کے لیے عہدے کے لیے اگر آپ کر رہے ہیں تو اس دعوت کا کوئی اثر نہیں ہوگا، انشاءاللہ کہہ دیجیے۔ پھر یہ یاد رکھیے کہ آپ جب بات کرتے ہیں نا، سنیں، تو آپ کی بات کا اثر جو ہے یا آپ کی بات کی محبت، آپ کی بات کا پیار، آپ کی بات کی لوگوں کے اندر جو چاہت پیدا ہوتی ہے وہ اصل میں آپ کے لہجے سے ہوتی ہے۔ کس سے ہوتی ہے جی؟ لفظ نہیں اثر کرتے، لفظ تو بیچارے کیا کریں، وہ تو باتا سا ہیں، وہ تو الف باتا سا ہیں، حمزہ باتا سا ہیں، کچھ نہیں ہے بھائی، لفظ نہیں ہے، اس کے پیچھے لہجہ اثر کرتا ہے، اور لہجہ جو ہے وہ محبت چاہتا ہے، وہ پیار چاہتا ہے، وہ رونے والی آنکھ چاہتا ہے، وہ تمہارے سے یہ چاہتا ہے کہ تم بھی اللہ کی بارگاہ میں تڑپ کے رونا شروع کرو۔ اور اگر آپ لوگوں کو رلانا چاہتے ہیں، خود نہیں رونا چاہتے، تو آپ فضول ہیں، آپ نہیں دعوت دے پائیں گے۔ اپنے آپ کو پہلے رلانے کی، اپنے آپ کو رونے کی عادت ڈالیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو پہلے آئے، آپ کی آنکھیں پہلے تر ہوں، کسی کو دین کی بات سناتے سناتے پہلے رونا آپ کا فرض ہے۔ یہاں تو لوگ روتے ہی نہیں، یہاں تو لوگ بات، تو آپ کب روئے ہیں جی؟ آپ اپنی بات بھی تو دیکھیں، آپ نے کب اللہ کی بارگاہ میں ایسی عادت پیش کی ہے، حالت پیش کی ہے جو اللہ آپ پہ رحم کرے؟ یہ بڑا اعلیٰ معاملہ ہے کہ اس لہجے کا اثر ہوتا ہے جو آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، لہذا اس لہجے کو اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ کہیں کہ مولا مجھے بولنے والا لہجہ دے دے، جیسے حضرت موسیٰ نے مانگا تھا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، مولا یہ جو میری زبان کی گرہ ہے نا اسے کھول دے۔ یہ زبان کی گرہ کا مطلب وہ جو اندر میرے گرہ لگ گئی ہے، جو لہجہ نہیں ہے میرے پاس، مجھے وہ لہجہ دے دے،
مولا مجھے وہ لہجہ، یہ دعا مانگی حضرت اگر یہ چھوٹی بات ہوتی تو موسیٰ جیسا نبی نہ مانگتا، اس خود ہی مل جاتی، اگر خود ہی آٹومیٹک اللہ دے دیتا. کہا نہیں موسیٰ مانگو، مجھ سے مانگو یہ کتنا قیمتی معاملہ ہے. ایک تو شرح صدر مانگا، مل کے کہو سبحان اللہ. کہا میرا سینہ کھول دے، اور پھر کہا میری زبان کی گرہ کو کھول دے، اور پھر آخر میں دعا بھی کی کہ لوگ میری بات سمجھ بھی جائیں، جو میں کرنا چاہتا ہوں بات سمجھ جائیں. بیچارے پتہ نہیں اس لیول کے ہیں یا نہیں، مولا تو انہیں بڑا کر دے، میری بات سمجھ جائیں گے، ان کے ذہنوں میں آ جائے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو اللہ تمہیں توفیق دے، آمین کہو. پھر ایک داعی کو چاہیے کہ وہ اپنی دعوت پر پورا یقین رکھ کے بات کرے، اس کے اندر یقین کی قوت ہو، جو وہ بات کر رہا ہے اسے پورا یقین ہو وہ سچ بول رہا ہے، اور اس کا لہجہ بتائے کہ یہ سچا آدمی ہے، اور اس کے لہجے کی خوبی اور اس لہجے کا نور یہ لوگوں کو کنوے کر دے کہ تمہارے آواز میں سچ ہے، یقین کی قوت ہے. آپ جب بات کر رہے ہیں خود آپ کو یقین ہے کوئی نہیں کہ پتہ نہیں یہ ہونا ہے یا نہیں، تو لوگوں کو کیا دلا رہے ہیں یقین. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَنَكَ الْيَقِينُ. اللہ کی عبادت وہاں تک کرو، قرآن کہتا ہے اللہ کی عبادت وہاں تک کرو کہ تمہیں یقین آ جائے، یقین کی قوت تمہارے اندر اتر جائے. مجھے یقین ہے میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں. جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر میرے دائیں ہاتھ پہ چاند اور بائیں ہاتھ پہ سورج بھی رکھ دیا جائے، میرا یقین سن لو تم اس دعوت کو نہیں روک سکتے، تم نہیں روک سکتے. یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، اپنی جگہ خود بنا لے گا، تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یقین رکھو تمہاری بات اگر سچی ہے تو اللہ تمہیں پہنچائے گا. بے یقینی سی بات کرنا، اور جسے کہتے ہیں کہ ڈھیلی بات کر دینا، اور ایسی بات کر دینا جس کے اندر جو ہے وہ کوئی زور ہی نہیں ہے، تو یہ نہیں، وہ کوئی اس کا فائدہ کوئی، وقت ضائع ہو گیا. تو پھر میں دعوت پہ پورا یقین رکھے، جو بات کر رہا ہوں اللہ اسے ضرور دے گا انشاءاللہ. اور اللہ اپنے بندے کے اس یقین پہ چلتا ہے. پتہ نا آپ کو حدیث پڑھی ہے نا آپ، اللہ کس پہ چلتا ہے؟ اپنے بندے کے یقین پہ. میرے بندے نے جو میرے بارے میں سوچا میں وہی کر دیتا ہوں، جو میرے بارے میں وہ سوچتا ہے. میرا بندہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ ہوگا، تو اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے یقین کو نہیں توڑتا. وہ جو کہتا ہے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے میرے بندے تو نے سوچ لیا ہوگا یہ، تو اللہ توفیق دے، آمین کہو. پھر ایک داعی کو چاہیے کہ اپنے کردار کو بلند رکھے. کیا کرے؟ سارے بولو. بڑی عام بات کرنے لگا. کس کو بلند رکھے؟ اپنے کردار کو بلند رکھے، یعنی اس کی پرسنالٹی کے اندر کوئی ایسا ذوف نظر نہ آئے، کوئی ایسی وہ مطلب جسے کہتے ہیں کہ ادھر بیٹھا تو جھوٹ بول دیا، ادھر بیٹھا جھوٹ بول دیا، ادھر کسی بندے سے فراڈ کر گئے، ادھر کسی کے پیسے مار لیے، ادھر جو ہے وہ کسی سے کہا کہ 4 بجے آؤں گا 8 بجے پہنچے، ادھر جو ہے وہ بات کی تھی کہ محترم یہ میں پیش کر دوں گا آپ کو، کل آئیے گا اور کل آ کے مجھ سے یہ چیز لے جائیے گا، اگلے دن گولی کرا دی، پرسوں آئیے گا، چوتھ آئیے گا. یہ چیزیں آپ کے کردار کو ڈیمیج کر دیتی ہیں، ڈیمیج کر دیتے ہیں. زیادہ ہنسنا، کہہ کے لگانا، اور اتنا ہنسنا کہ مطلب لوگ کہیں یار یہ تو مسخرہ ہے، یہ کوئی دائی نہیں لگ رہا، یہ تو کوئی ہنسنے ہنسانے والا پانڈ ہے، اس طرح کا اس کی انداز ہے. یہ کردار کو ڈیمیج کر دیتی ہیں چیزیں. دائی سنجیدہ طبیعت کا مالک، مل کے کہو نا سبحان اللہ. سنجیدگی، ہاں کبھی ہنسنا، کبھی پیار محبت وہ اچھی باتیں ہیں، کبھی کبھی ہونا بھی چاہیے، لیکن آپ کی طبیعت کے اندر ایک سنجیدگی ہے، ایک متانت ہے، ایک وقار ہے، ایک خوبصورتی ہے، ایک بڑی پیاری سی ادا ہے جس کو باریک ذہن ضرور فیل کرے گا یار اس بندے میں بڑی خوبی ہے. باریک ذہن اسے سمجھ جائے گا. آپ کا دیکھنا، آپ کا بولنا، آپ کا چلنا، آپ کا ایون مڑ کے دیکھنا، یہ بھی لوگوں پہ افیکٹ کر جاتا ہے. اگر آپ اللہ کے داعی ہیں تو آپ کی ایک ایک ادا سے رب کی جھلک نکلتی ہے، ایک ایک ادا سے، یہاں تک کہ ہلکا سا مسکرانا بھی. اللہ حضور اسلام کے لیے صحابہ کیا کیا کرتے تھے
کہ جب حضور نماز پڑھاتے تو بعض صحابہ کونوں میں کھڑے ہوتے تھے، دور دور کھڑے ہوتے تھے. کیا انداز تھا کہ جب دور کھڑے ہوتے تو ہلکا سا آنکھ کو یوں کرتے تو حضور کی گال مبارک نظر آتی. وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ نبی نماز میں کیسا نظر آتا ہے. پیچھے سے تو نہیں دیکھ پاتے تو ذرا دور سے دیکھوں کیسے چہرہ چمکتا ہے میرے نبی کا نماز. تو دائی کے اوصاف میں بلندی کردار ہوتی ہے، وہ بڑا بلند کردار کا حامل شخص ہوتا ہے. اللہ مجھے بنایا، آپ کو بنایا، آمین کو. بلندی کردار، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنے آپ کو ڈیمیج نہیں ہونے دیتا، کبھی نہیں کرے گا وہ ایسے. اگر کہیں معاملہ ایسا بنتا ہے تو وہ ضرور اس کے اوپر گرفت کرے گا، کہے گا نہیں یار یہ میری خوبی نہیں ہے، اپنے آپ کو دوبارہ سے صحیح راستے پہ لائے گا. کیونکہ کردار کی چمک عبادت سے زیادہ ہے، عبادت سے زیادہ. یہ کیا میں نے بولا؟ سارے بولو جی. آپ محراب ڈال دیں ادھر 2 اور آپ جو ہے وہ کسی بندے کا 100 روپیہ ناپ لینا تو وہ 2 چھوڑ کے آپ محراب چھوڑ کے پوری مسجد ڈال دیں ماتھے پر، اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ نے کسی بندے کا 100 روپیہ ناپ لیا ہے اور وہ لینے آیا ہے اور آپ نے نہیں دیا اسے اور آپ نے اسے فراڈ کر دیا ہے تو وہ 2 محراب کیا کریں گے آپ کے؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں. لہٰذا ایک دائی نے اپنے کردار کے اوپر ذرا سی آپ دیکھیں. مجھے اس دن بھی ساتھی کہتے ہیں حضور 40 سال پہلی زندگی پہ بات کریں. میں کیا بات کروں اس پہ؟ کیا نظر نہیں آ رہا ساری دنیا کو کہ حضور 40 سال تک صرف کردار دکھاتے رہے پوری دنیا میں. کائنات نے صرف حضور کا کردار دیکھا. سچ بولنا، امانت داری، دیانت داری، ایفائے عہد، کوئی وعدہ کبھی جھوٹا نہیں کیا، کبھی کسی کے ساتھ ایویں ہینکی پھینکی ادھر ادھر کی نہیں ماری، اس طرح کے انداز نہیں کیا. تو اسلام کی بنیادیں حضور نے 40 برس میں رکھی ہیں. 40 سال حضور کو لگے ہیں اسلام کی بنیادیں پر کرنے میں، اور اس کے اوپر جب بلڈنگ کھڑی کیا وہ تو 23 سالوں میں کھڑی کر لی آپ نے. وہ تو 23 برس میں بلڈنگ کھڑی ہو گئی ساری. اصل کام بنیادیں بھرنے کا ہوتا ہے کسی بلڈنگ میں. بلڈنگ کھڑی کرنا کون سا کام ہے؟ وہ تو مستری آ جاتے ہیں، وہ تو ریت بجری سیمنٹ اکٹھا ہو کے وہ شروع ہو جاتی ہے، لوگ بنا دیتے ہیں. بنیادیں بنانا کام. یہ کردار کی بلندی اللہ ہم سب کو دے، آمین کہو. اور ہمارے جو آج داعی ہیں، دین کی طرف بلانے والے، ان میں یہی کمیاں ہیں کسی نہ کسی لیول پہ. لہذا چونکہ وہ لیول کسی نہ کسی جگہ میٹ کر جاتا ہے، لہذا اتنی ہی دعوت خراب رہ جاتی ہے، اس کا نور ختم ہو جاتا ہے، اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے. اللہ توفیق دے، آمین کہو. اس کے بعد فرمایا ایک داعی کو چاہیے کہ اصل چیز، اب سنیں میری بات، کہ وہ جب دعوت دے گا لوگوں کو تو اس کو ظاہر ہے ہر جگہ سے پھولوں کے ہار نہیں پڑنے، ہر جگہ سے پیار محبت نہیں ملتا، سارے آپ کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتے. آج بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑے بڑے عجیب لفظ بولے جاتے ہیں. ٹھیک ہے حضور کی ہستی کا معاملہ بہت بڑا ہے اور بڑے بڑے پیار کے الفاظ بھی ہیں، لیکن آپ دوسری طرف بھی تو دیکھیں نا، آئینہ ذرا صحیح دکھائیں لوگوں کو. بہت سارے الفاظ آج بھی بے شمار نبی آج بھی دعویٰ کر دیتے ہیں میں بھی نبی ہوں. تو لہذا بدتمیزی برداشت کرنے کا جذبہ یہ ایک داعی کا حسن ہے، خوبصورتی ہے. لوگ بدتمیزی کر جاتے ہیں، لوگ واہیاتی کر جاتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ بے ادبی کر جاتے ہیں، لوگ آگے سے ٹچکریں اور مذاق اڑاتے ہیں اور ایسا لفظ بول جاتے ہیں. اب داعی صاحب جو ہیں وہ ہو کے تو جسے کہتے ہیں بد دل ہو کے اور مایوس ہو کے بیٹھ گیا گھر میں اور کہہ رہے ہیں نہیں اب میں نے نہیں جانا. کیوں؟ وہاں لوگ میری بہت بدتمیزی کر رہے ہیں، بہت بدتمیزی ہے، بدتمیز لوگ ہیں، میں نہیں جانا. تو بھائی یہ اب کیا دعوت کا کام بدتمیزی برداشت کرنے سے تو شروع ہوتا ہے. یہ تو شروع ہی تب ہوگا جب آپ سے لوگ کچھ کہیں گے. بھائی شیطان کو تکلیف ہی نہیں ہو رہی تو آپ دین کا کام کیا کر رہے ہیں؟ شیطان کو تکلیف ہونی چاہیے، لوگوں کو تکلیف ہونی چاہیے. اور جس دن آپ کے سامنے کوئی کھڑا ہو جائے اور یہ کہہ دے، کوئی بدتمیزی کر دے، سمجھ دیں کہ اسی دن تو دین کی دعوت کا آغاز کیا آپ، اسی دن تو مزہ آیا. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ صرف پھولوں کے ہی عادی ہیں؟ اگر اللہ کی طرف سے ایسے دن بھی آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب اللہ آپ کو نہ دے ایسے دن. آقا دو جہاں کی سیرت نہیں پڑھی آپ نے؟ بولو
حضور کی سیرت میں سوائے بدتمیزی برداشت کرنے کے اور ہے کیا؟ حضور نے بدتمیزی برداشت کی ہے، ہر ایک کی ہے، کوئی چھوٹا آیا، کوئی بڑا آیا، کوئی کیسا آیا، حضور کی بدتمیزی، حضور کو بدتمیزی کے الفاظ سے بول گیا، حضور نے برداشت فرمایا۔ تو جذبہ ہونا چاہیے، اور اس لیے قرآن نے اصول دیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر تم سے کوئی جاہل بات کرے تو بس اسے سلام کہہ کے چلے جاؤ، الجھو نہیں اس کے ساتھ، بحث نہیں کرو، اس کو جو ہے وہ بار بار جیتنے کی کوشش نہ کرو، نہیں تم مجھے ہرا سکتے، میں تمہیں جیت کے دکھاؤں گا، یہ نہیں ہوتا تمہارا، یہ تمہارا کام ہی نہیں۔ جیتنا تم نے کہا کس نے کہا تم نے جیتنا ہے؟ یہاں ہارنا بہتر ہے، یہاں محبت میں ہارنا بولو چپ ہو جاؤ، قالوا سلاما، سلام کر دو، اسے کہو بھائی ٹھیک ہے، تو بہتر ہے، زیادہ اچھا تو مجھ سے۔ ایک بزرگ اللہ والے وہ اسی طرح درس دے رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، تو گفتگو کے دوران ہی ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے آپ سے کہہ دیا حضرت آپ نے یہ حدیث غلط پڑھی ہے، میں اس حدیث کو اچھی طرح جانتا ہوں، یہ الفاظ وہ نہیں ہیں، آپ نے حدیث کا مفہوم ہی غلط پڑھ دیا، لفظ غلط پڑھ دیے، تو آپ کو بالکل شرم نہیں آ رہی، آپ حدیث غلط پڑھ۔ درمیان میں کھڑا ہو گیا، اندازہ کریں آپ کے، اگر ابھی فرض کر لو آپ کے میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ میں سے کوئی کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کے ایسی بات کرنے لگے، بتائیں کس قدر وہ ایک بڑی بے ادبانہ سی گفتگو ہوگی، انداز کیا ہوگا کہ لو جی حضرت صاحب کے سامنے بےعزتی کر دی۔ تو ایسے ان کے ساتھ ہوا، وہ بولنے لگا، تو لوگوں نے اسے کہا ابھی بیٹھ جاؤ، درس ہو رہا ہے، اس کے بعد بات کریں گے، تسلی سے کر لینا بات، تم حضرت ادھر ہی ہیں۔ لیکن وہ ناباز ہے، بولتا جائے، آپ نے فرمایا یار اسے بولنے دو، تم لوگ میری طرف توجہ کرو، میں گفتگو کر رہا ہوں، اسے بولنے دو۔ خیر وہ بولتا رہا، آپ نے گفتگو جاری رکھی، تو یہ حوصلہ ہے نا آپ کا کہ گفتگو پھر بھی جاری رکھی، حالانکہ وہ اٹھ کے جو ہے وہ مائک بھی پھینک کے چلے جاتے ہیں، بعض چھوڑیں جی ہم نہیں کرتے یہ کام، تو وہ گفتگو کرتے رہے۔ خیر گفتگو ختم ہوئی، دعا ہو گئی، لیکن وہ باز نہ آیا، وہ بار بار اونچی آواز سے بولتا جا رہا ہے۔ آپ اٹھے، مجلس سے نکلے جانے کے لیے واپسی، تو وہ ساتھ ساتھ چل پڑا، ساتھ ساتھ چلتا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ کہتا جا رہا ہے آپ مجھے جواب نہیں دے رہے، آپ ڈر گئے ہیں، آپ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، یہ ہیں آپ، فلاں ہیں، آپ کھڑے ہو نا، میرے بات کا جواب تو دیں، آپ دیکھیں آپ ڈر گئے، بولتا جا رہا ہے، آپ سنتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ گھر آ گیا تو آپ نے دروازہ نوک کر دیا، تو دروازہ کھل بھی گیا، اندر جانے لگے تو مڑ کے اسے مسکرا کے دیکھا، فرمایا بھائی 2-4 باتیں جو رہ گئی ہیں وہ بھی کر لو، پھر میں اندر چلا جاؤں گا، کہیں تیرے اندر کوئی رہ نہ جا، حسرت نہ تجھے، وہ بول دے جو تیرا دل چاہے، پھر میں اندر نہ ٹر جاؤں، بولو تو بھی بول دے یار۔ اس کو لوگوں نے پھر سمجھایا ظالم آدمی، دیکھ مسکرا کے تجھے کیا کہے۔ تو اگر اتنی آپ کے میں سکت نہیں ہے نہ آئے اس رستے پہ، چھوڑ دیں، بس دور بیٹھ کے سبحان اللہ کہنے والوں میں شامل ہو جائیں، یہ رستہ آپ کا نہیں ہے۔ یہاں بدتمیزی برداشت کرنی ہے، لوگوں کی بہت ساری جو ہے وہ ایسی باتوں کے لیے بھی اپنے دل کے اوپر پتھر رکھنا ہے، کیونکہ دین کا مزاج ہی یہ ہے، دین کو پھیلانے والوں کے لیے مزاج ہی یہ رکھا گیا ہے کہ تم نے چپ رہنا۔ اور آپ کیا رزلٹ چاہتے ہیں اور آپ کس طرح کی بات سوچتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کی مثال سامنے ہے، 950 سال تو صرف تبلیغ کی عمر ہے، کتنے سال؟ 950 سال صرف تبلیغ کی ہے، 1150 سال اوریجنل عمر ہے، 950 سال صرف تبلیغ کرتے ہیں، اور 80 لوگ صرف ایمان لاتے ہیں۔ بتائیے کتنی بدتمیزی برداشت کی ہوگی، کتنا ظلم سہا ہوگا، کتنی تکلیفوں سے گزرے ہوں گے۔ 80 لوگ صرف ایمان لاتے ہیں 950 سال میں، اور محترم کو آج 6 مہینے 10 سال 1.5-2 سال ہوئے ہیں، اور 4 سال چلو 6 سال 10 سال ہو گئے ہوں گے، اور محترم کہتے ہیں کہ مجھے کوئی بات بھی نہ کرے، تو ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ تو انشاءاللہ کہو اللہ توفیق۔ پھر ایک سالک کو، ایک دائی کو یہ چاہیے کہ اس میں ٹیم بنانے کی صلاحیت ہو۔ کیا ہو بولو؟ 1 مین آرمی نہیں چلتی یہاں، 1 مین آرمی نہ بنے، ٹیم پلیئر بنے۔ ٹیم پلیئر وہ ہوتا ہے جو ایسا خوبصورت، اس کے اندر ایک کوالٹی ہوتی ہے، کشش ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ محبت والے مل جاتے ہیں، اصحاب جس طرح حضور کے حضور سے ملے، اور یہ ایک ٹیم بنی، ایک 313 کی ٹیم بنی، اور غزوہ بدر فتح ہوا۔ حضور اکیلے تو نہیں بدر لڑنے گئے، بولو بھائی،
اگر چاہتے تو اکیلے چلے جاتے کہ میں رسول ہوں، محبوب ہوں، رسول ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، اکیلا جاتا ہوں. فرمایا نہیں، میرے ساتھ چلو سارے. تو ٹیم بنانے کی صلاحیت ہو، لوگوں کے اوپر اعتماد کرے، محبت کرے، ان کو اپرچونٹیز دے، ان کو اپنی سیٹ بھی پیش کرنی پڑ جائے تو دے دے. ان سے کہ آ جاؤ میری سیٹ پہ بیٹھ جاؤ، مجھے گوارا ہے، کوئی بات نہیں. مائک اپنا پیش کر دے، اپنا نام دے دے اور کہہ دو میرا نام بھی استعمال کرو لیکن میرے ساتھ مل کے کام کرو. محبت دے، پیار دے، ان کو عزت دے، ان کو رتبے دے، ان کو بڑے مقام دے، ان کو خلافتیں دے، ان کو پیار محبت سب کچھ دے دے اور کہہ دے کہ لو اگر میرا جسم و جان بھی چاہیے وہ بھی لے لو یار، لیکن میرے ساتھ چلو. اگر ٹیم بنانے کی صلاحیت ہے تو ایسے شخص کو تم کبھی بھی ہرا نہیں سکو گے کہ وہ چند لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتا ہے، اور وہ ملاتا بھی انہیں ہے جو بڑے خلوص والے لوگ ہیں. وہ ایسے لوگوں کو نہیں آنے دیتا اپنے پاس جو 2 نمبر ہیں اور بھاگے ہوئے ہیں دین سے اور بے نماز ہیں اور جھوٹے. نہیں، نیک لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی خوبی رکھتا ہے، وہ اس کے اندر یہ خوبی ہے. تو اللہ توفیق دے، آمین کہو. قائد بنے لوگوں کا، آگے چلنے کی صلاحیت ہو، آگے موو کرنے کی صلاحیت ہو اس کے اندر، اور وہ یہ چاہتا ہو کہ لوگ میرے پیچھے چلیں اور میں اس کو نیک راستے پہ لے کے چلوں گا. اللہ کی بارگاہ میں بھی دعا کرتا ہوں، مولا میں نے تو صرف یہ کہہ دیا ہے کہ میرے پیچھے چلو، چلاؤں گا تیرے پیچھے، مقصد تو ہے. نام اپنا استعمال کر رہا ہوں کہ چلو میرے پیچھے ہی آ جاؤ، لیکن میں مولا اپنے پیچھے نہیں چاہ رہا، میں تیرے بارگاہ میں لانا چاہتا ہوں، تیری بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. تو لیڈر بنے. اکیلا ہی لگا رہا ہے، اکیلا ہی پھر رہا ہے، اکیلا ہی بیٹھا ہوا ہے، اکیلا ہی وہاں پہ جو ہے 1.5 کی مسجد الگ بنا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی نہیں آ رہا، کوئی نہیں بیٹھ رہا، تو سمجھ لو کہ اس میں لیڈر بننے کی خوبی نہیں ہے. اس کے اندر وہ اٹریکشن نہیں ہے کہ لوگ بیٹھ سکیں اس کے پاس. حضور کے اندر یہ بہت زیادہ ہے، آقا دو جہاں کے اندر یہ بہت زیادہ تھی، اور آپ کا روب تو 3 میل کے فاصلے پہ اثر کر جاتا تھا. اتنا روب تھا شخصیت کے اندر، اتنی محبت. اور دیہاتی بالکل ان پڑھ جن کو ایک لفظ بھی کبھی زندگی میں پڑھا نہیں تھا، وہ بھی حضور کے پاس کھینچے چلے آتے تھے. یہ بھی سوچنا کہ جی سارے پڑھے لکھے آئے میرے پاس، پڑھے لکھے کیوں آئے بھائی؟ تمہارے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ ایسے شخص کو بھی کھینچ لو جس کا ذہنی لیول بالکل 0 سے بھی نیچے، اسے بھی تم اپنے پاس لانے کی خوبی رکھو. تو حضور اسی طرح دیہاتی بھی آ کے بیٹھ جائے. اور اللہ نے تعریف کی، فرمایا اے نبی لن تالاہم، تیری زبان اتنی میٹھی ہے کہ اس میٹھی زبان سے یہ دیہاتی بھی کھینچے چلے آتے ہیں. تیرا نبی ہونا یہ جانتے ہی نہیں، رسول ہونا یہ جانتے ہی نہیں، محبوب ہونا یہ جانتے ہی نہیں، تو بڑی برکتوں، تجھے کیا پتا، یہ تیری زبان سے کھینچے چلے آتے، تیری بڑی میٹھی زبان. تو لیڈر ہے، تو یہ خوبی اللہ عطا کرے، آمین کہہ دو. اس کے بعد بڑی خوبصورت بات سنیے، آخری بات. ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ جب تک کوئی خود نہیں جلتا وہ کسی کو جلا بھی نہیں سکتا. If you want to shine like a sun, you should burn like a sun. اگر تم نے سورج کی طرح چمکنا ہے تو اس کی طرح جلنا بھی سیکھو. راتوں کو اٹھ کے نفل پڑھنا، قرآن کے نغمے الاپنا، کوئی نعت اکیلے سن کے روتے رہنا، محبت اور پیار کا اللہ سے راتوں کو اٹھ کے راز و نیاز کرنا، اور تہجد کے وقت اٹھ کے سجدہ کر کے کئی منٹ سجدوں میں گزارتے رہنا. صبح جب اٹھو گے نا تو وہی نور لوگوں کے دلوں میں جائے گا. اگر ان میں سے کچھ بھی خوبی حاصل نہیں ہے، اور وہ تڑپ، وہ آنسوؤں کی جھڑی، وہ جو محبت کے انداز، وہ جو پیار کے انداز جو اللہ نے تمہیں خلوت میں دیے، اگر وہ نہیں ہے تو چھوڑ دو، پھر بھی تم اس راستے کے مسافر نہ بنو. فضول میں لوگوں کا وقت ضائع کرو گے اور لوگوں کے پیچھے پڑ جاؤ گے بس، اور ڈنڈا لے کے نکل پڑو گے، ہوگا کچھ نہیں. کیونکہ آپ خود جلے ہوئے نہیں، خود آپ کے اندر وہ خوبی نہیں ہے. آقا دو جہاں نے جب اپنی یہ دعوت پیش کی تھی، آپ کو میں بار بار یاد کراتا ہوں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اے نبی کمال ہو گیا، تمہیں اتنی فکر ہے لوگوں کی. اچھا فکر لوگوں کی تھی، خود راتوں کو اٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے. لوگوں کی فکر ہے،
تو لوگوں کے اوپر محنت کرے نا، جا کے خود راتوں کو حضور کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ آپ کیا کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کھڑا ہوا کریں. اتنا لمبا کلام، اتنا لمبا قیام کرتے ہیں آپ. تو اس راز کو سمجھو. حضور نے دعوت دینے سے پہلے راتوں کی عبادت کی ہے. انشاءاللہ کہو اللہ توفیق دے. سنا کرو راتوں کی اس تنہائی کی آواز کو سنو، اٹھو. اور اگر تم اپنی آواز میں اثر پیدا کرنا چاہو، مجھ سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، یہ اللہ کی دین ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، میرے حضرت کی دعا ہے، میرے حضرت کا مجھ پہ بہت بڑا کرم ہے کہ مجھ سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی کیسے آپ نے یہ لہجہ لیا ہوا ہے. تو میں ان سے ایک ہی بات کرتا ہوں کہ یہ صرف راتوں کے درود شریف کا صدقہ ہے. یہ درود شریف کا نور ہے، یہ درود شریف کی برکت. بہت درود شریف پڑھا، اتنا پڑھا کہ کپڑوں سے خوشبو آئی. تو وہ درود شریف کا نور، وہ آپ کی جو پرائیویٹ محنت ہے نا، وہ پرائیویٹ محنت کریں گے تو کسی پہ اثر پڑے گا. پرائیویٹ محنت ہی کوئی نہیں. صرف آپ رٹ کے چند باتیں، چند حدیثیں سنائیں گے، اس سے کیا ہوگا؟ وہ پرائیویٹ محنت پیچھے ہوگی. اور یاد رکھو یہ پرائیویٹ محنت ہمیشہ کسی شیخ کے آگے سر جھکا کے ہوتی ہے. کبھی بھی آپ شیخ کے بغیر نہیں چل سکتے. اپنے حضرت کے نور کے بغیر چلیں گے تو کبھی داتا صاحب جیسی برکت نہیں آ سکتی، معین الدین چشتی اجمیری جیسا نور نہیں آ سکتی، غوث اعظم جیسی برکتیں نہیں آ سکتی. کیونکہ یہ سارے کسی پیر کے مرید تھے، یہ سارے کسی اللہ والے کے آگے سر جھکایا کرتے تھے. زمانے کے اولیاء ہیں لیکن کسی کے آگے اپنے زانوے تلمس طے کیے تھے، بیٹھے تھے، سر جھکایا تھا اور کہا تھا حضرت اپنا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ آپ ہی کا ہے. جب ایسا ہوگا تو پھر وہ نور، وہ برکت جو پیچھے سے حضور کی بارگاہ سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، وہ پھر اس کے سینے سے تمہارے سینے میں ٹرانسفر ہوگی. لہٰذا یہ آخری بات اس لیے کی تاکہ کہیں غلط فہمی میں نہ رہ جانا کہ وہ شیخ کا نور اور برکت ہوتی ہے، ان کی دعائیں ہوتی ہیں. جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں تو پیچھے شیخ کی دعا چل رہی ہوتی ہے. وہ شیخ کی دعا ساتھ ساتھ چلتی ہے، بزرگوں کی دعا چلتی ہے. یہ لفظوں کی ترتیب کیسے بن جاتی ہے، یہ الہامی صورتحال کیسے پیدا ہو جاتی ہے. ایک ٹاپک پہ بات شروع کی، آپ اس ٹاپک سے ہلیں گے ہی نہیں. کیوں؟ کس نے تمہیں پیچھے سے اس دماغی قوت کو دیا ہوا ہے؟ وہ تمہارے ساتھ شیخ کی دعا چل رہی ہے، تمہارے مرشد کی دعا چل رہی ہے. لہذا وہ لفظوں کی ترتیب بنتی چلی جا رہی ہے، لفظوں کا نور نکل رہا ہے، الفاظ کے اندر ایک خاص ردم ہے. وہ ردم بنتا نہیں جب تک دعائیں نہ ہوں. تو وہ شیخ کی دعائیں ہوتی ہیں، میرے بیٹے کو اللہ برکت دے، اللہ میرے بچے کو برکت دے، میرا بچہ بڑا کام کر رہا ہے، اللہ اس کو اور بہتر کر، اور اس کو برکت دے، میری برکت بھی اسے دے دے. وہ پیچھے سے دعائیں کر رہا ہوتا. لہذا اس کی دعائیں پھر رد نہیں ہوتی، کیونکہ وہ دعائیں کسی صورت بھی اللہ ضائع نہیں کرتا جو اللہ کے دین کے لیے کی جائے. الحمدللہ. تو اللہ توفیق دے، آمین کہو. اللہ سعادت دے دے. اور یہ جو ابھی آپ کے سامنے میں نے آیات کریمہ سے جو بات کی، وہ تو آپ کے سامنے میں نے رکھی کہ قرآن حضور کو دعوت کا طریقہ سکھا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ آپ نے کس طرح لوگوں کو ذکر یعنی نصیحت کرنی ہے. یہ انداز ہونا چاہیے. تو میں نے اسی ضمن میں چند باتیں اس لیے آپ کے سامنے رکھی کہ آج بڑی ضرورت ہے ایسے داعی کی. اللہ آپ میں سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے، آمین کرو. اللہ کسی کو وہ جذبہ دے دے جو دین کے لیے اس طرح کا داعی بنے. اور ہماری اولادوں کو اللہ توفیق دے، ہماری اولادوں میں یہ چیزیں پیدا ہوں کہ وہ دین کے داعی بنے، ڈاکٹر بھی بنے، وہ بہترین زندگی بنائیں، وہ بزنس مین بنے، وہ بہترین اپنے شعبے میں اعلیٰ بنے، لیکن داعی بھی بنے، دین کی طرف بلانے والا، اچھے کاموں کی طرف ترغیب دینے والا. اس سے خوبصورت بات کیا ہو سکتی؟ اس میں مزہ کتنا ہے یہ کیا جانے وہ لوگ. دیکھو لوگوں کو مزہ آتا ہے کسی کو اپنے ساتھ ملانے میں. اگر آپ کو کسی کو اپنے ساتھ ملا کر اللہ سے کی طرف لے جانے میں مزہ آئے تو بتاؤ اس سے بڑا مزہ کیا ہو سکتا ہے؟ کہ آپ بھی خوش ہو گئے کہ اس بندے کو میری وجہ سے اللہ کی طرف رستہ مل گیا. تو اس مزے کو لوگ جانتے نہیں، اس مزے کو پہچانتے نہیں، لہذا اس راستے کی طرف نہیں آتے. ورنہ یہ راستہ بڑا مزے کا ہے، بہت سکون کا ہے، بڑا اس کے اندر ایک خاص اللہ نے ایک نور رکھا ہے، روشنی رکھی ہے جو ہر وقت آپ کے دل میں جگمگاتی رہتی ہے. اور دیکھیے آپ سو بھی رہے ہیں تو جس شخص نے آپ کی وجہ سے نیکی کا راستہ لیا وہ کہیں بھی نیک عمل کرے گا، آپ کا نامہ اعمال اس کی وجہ سے لکھا جاتا رہے گا. لہذا کوئی فرق نہیں.
کتنی برکتیں آپ کو اللہ فری میں دے رہا ہوگا، کیونکہ آپ نے لوگوں کو نیکی کا رستہ دکھایا۔ تو ہمیشہ اپنے آپ کو ٹیسٹ کرتے رہیں۔ یہ بات کر کے میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ ہمیشہ اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں، نہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھیں، ٹیسٹ کرتے رہیں، کیا کسی کو میری وجہ سے کوئی نیکی ملی؟ میرے حضرت آج تو خیر اب ایسا اب بہت کم کرتے ہیں آپ، لیکن شروع میں جب آپ نے خلافت دی اور آپ نے بڑی محبت فرمائی تو آپ یہ بات مجھ سے پوچھا کرتے تھے، اکثر پوچھتے تھے، اور آپ یہ بات کیا کرتے تھے۔ اب تو خیر نہیں کرتے، چھوڑ دیا آپ نے، اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے بھائی کوئی سکور ہوا ہے آگے، کوئی سکور کیا آپ نے؟ اور بولو کیا لفظ بولتے؟ کوئی رن کیا ہے، کوئی سکور کیا آگے؟ اور کہ اتنے کلوتے وکٹ دئی؟ تو آپ کہا کرتے ہیں حضور جی انشاءاللہ الحمدللہ۔ تو یہ آپ پوچھا کرتے، کسی کو نیکی کا رستہ کوئی ہے، کوئی کسی کو نمازی بنایا ہو، کسی کو قرآن کی طرف لایا ہو، کسی کو آپ نے کہا ہو یار آؤ میرے ساتھ، تو کوئی ایک بھی ہوگا تو فرماتے یار کامیاب ہو گئے، کافی ہے، ضروری نہیں 100 کے 100 لاؤ، لیکن آپ یہ کہا کرتے تھے اپنے رن بناؤ، کوشش کرو اس وکٹ پہ دوڑو۔ تو اپنا ٹیسٹ کرتے رہا کریں کہ میری نیکیوں کا نور کیا آگے بھی پھیل رہا ہے کہ نہیں پھیل رہا ہے؟ کیا لوگوں کو یہ نیکی کا نور جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے؟ کیا میری وجہ سے واقعی کسی شخص کو نیکی کی توفیق مل رہی ہے؟ اپنے آپ کو بے رحمانہ ٹیسٹ کریں، رحم نہ کریں اپنے اوپر، بار بار اپنے آپ کو کہیں تو ہے ہی کچھ نہیں، ابھی تک کسی ایک بندے کو تو کچھ نہیں کر سکا، تو کیا کر رہا ہے تو بھائی؟ اپنے آپ کو بے رحم قسم کی چھری کے نیچے لائے کہ بھائی یہ میری زندگی کیا ہے، کسی کو نیکی کی دعوت نہیں کبھی دی، کیا مطلب کسی کو میرے اندر اتنا اثر ہی نہیں ہے کہ وہ میری بات پہ نیکی پہ آ جائے؟ اس ٹیسٹ کو اپنے اوپر رکھیں تاکہ اللہ توفیق دے دے، اللہ آپ کی وجہ سے برکت اتارے۔ بڑی خوبصورت صورت ہے، اور ابھی اسی بات کو آگے جب اللہ آگے جائے گا، اس صورت کو ہم کل مکمل کر دیں گے، تو اب یہ پیک پہ جائے گی، اور آگے بڑی مارکۃ الآراء آیت آ رہی ہے، قد افلح من تزکا، وہ کامیاب اور مراد کو پہنچ گیا جس نے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لیا۔ اس پہ ہم انشاءاللہ اور دیگر آیات کو کل انشاءاللہ مکمل کیا جائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الہ العالمین۔ ہم تو نہیں جانتے مولا کہ تیرے دین کے لیے کہاں سے کس طرح سے مولا یہ دعوت کے انداز ہونے چاہیے، لیکن تو نے آج پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق دی ہے۔ اللہ اب اس پہ عمل کی بھی سعادت عطا فرما، ہمارے اندر یہ خوبیاں پیدا ہوں، ہمارے اندر یہ توفیق پیدا ہو، ہمارے اندر یہ ذوق پیدا ہو، یہ شوق پیدا ہو تیرے قرآن سے جو آج آیات پڑھی مولا، اپنی رحمت سے قرآن کی آیات کا نور ہمارے دلوں میں اتار دے، اس کی روشنی ہمارے دلوں میں اتار دے۔ یہ برکت اور رحمت کے وقت اور لمحات مولا یہ بڑے کم ہیں، بڑے تھوڑے دن ہیں ہمارے اس کورس کے، اب مولا اپنی رحمت سے جو ہم کوشش کر رہے ہیں اسی کو قبول فرما لے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز عشاء کی اذان دی۔